نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر جو انسان آیا ہے در حقیقت وہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں ہم نے چند دن زندگی گزاری، اس زندگی کو چاہے ایمان اور اعمال پر خرچ کریں، چاہے برے اعمال اور کفریہ باتوں میں خرچ کریں، زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اعمال کے حساب سے وہاں آخرت میں معاملہ الگ الگ ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ جنت، اور کفر اور بدعمالیوں کا نتیجہ جہنم۔ اس لیے جانا سب کو ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس دنیا میں باقی رہ جائے گا، کتنا ہی بڑا پریزنٹ ہو، بادشاہ ہو، پوری دنیا کے مالک بھی ہوئے ہیں کچھ بادشاہ، ساری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں، لیکن آج کہاں جانا پڑا۔ ہر ایک کو جب جانا ہی ہے تو تیاری کر کے جائے آخرت کی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر ایک کو پیش آئے گی۔ کافروں کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کیا، اے عیسیٰ، معلوم ہوا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہو اور کچھ نہ کچھ بات چیت بھی ہو ہی جاتی ہے، آپ چند دن پہلے جو مرے ہیں یا آج ہی مرے ہیں ان سے بات چیت کرا دیتے ہیں، ان کو آپ زندہ کر دیتے ہو اللہ کے حکم سے۔ تم کہتے ہو اللہ کے حکم سے، کافر تھے۔ ہم جب جانیں کہ آپ بہت پرانے مردے کو زندہ کریں، حضرت نے معلوم کیا کون ہے پرانا مردہ جس کو میں زندہ کروں اللہ کے حکم سے؟ کہنے لگے سام بن نوح، نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، آپ اس کو زندہ کریں، ہم اس سے کچھ پوچھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ جماعت جو آئی تھی آپ کے پاس، وہ لوگ چلے گئے سام بن نوح کی قبر پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، اے سام اللہ کے حکم سے قبر سے کھڑے ہو جاؤ۔ قبر ہٹی اور سام بن نوح سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا
موت کو کیسے پایا؟ کیا معلوم ہے؟ کیا معلومات ہیں؟ ہمیں ذرا بتلائیں موت کی حقیقت کیسی ہے؟ سام بن نوح کہنے لگا، جب موت کا فرشتہ آیا اس سے پہلے میرے بال کالے تھے، موت کی دہشت کی وجہ سے میرے سر کے بال سارے کے سارے سفید ہو گئے دہشت میں۔ اور موت کی حقیقت پوچھتے ہو؟ موت 4000 سال پہلے میں مرا تھا، 4000 سال پہلے، لیکن موت کی تلخی اور موت کی کڑواہٹ اب تک میرے گلے کے اندر موجود ہے۔ اس لیے قبر کو خالہ کا گھر نہ سمجھیں، آخرت کو اپنے آبا اجداد کا گھر نہ سمجھیں، تیاری کر کے جائیں۔ پھر واقعے میں بابا آدم کا گھر رہا ہے پہلے جنت، تب تو ٹھیک ہے، بابا آدم کے گھر جانا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری چاہیے، نیک عمل چاہیے، ایمان چاہیے۔ اس لیے ہمیں موت کی فکر کرتے ہوئے، قبر کی فکر کرتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ایک شخص چھت سے گرا، مر گیا۔ دوست نے خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی خواب میں، پوچھا دوست کیا گزری؟ کہنے لگا کیا گزرتی؟ چھت سے گرنا میرے یاد ہے، نیچے زمین پر گرنے سے پہلے ہی مجھے اٹیک ہو گیا، دہشت میں، ہول میں مر گیا۔ میں زمین پر نہیں گرا، سیدھا جہنم کے گڈھے میں گرا ہوں۔ برے عمل کرنے والا تھا۔ ہم سوچ رہے دفنا رہے ہیں، کفنا رہے ہیں، اور اس کا وہ کہاں گر رہا ہے؟ جنت میں یا جہنم میں۔ یہ ہے موت اور یہ ہے قبر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی کتاب مرقات میں ہے یہ قصہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، دوست نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے، پوچھا کیا کیسی گزری، جنت میں کیسے پہنچے؟ کہنے لگا کہ جب میں آخرت میں اللہ کے سامنے گیا ہوں، میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، میدان محشر قائم ہوا، اور نام اعمال ترازو میں تلنے لگے، تو میری سیئات گناہوں کا پلڑا جھک گیا اور نیک عمل کا پلڑا اوپر ہو گیا۔ فرشتے نے آواز لگائی، اس آدمی کا معاملہ بگڑ گیا۔ ایک دوسرا فرشتہ تھیلی لے کے آیا، کپڑے کی تھیلی، اس میں کچھ تھا، اس کے نیک عمل کے پرڑے میں رکھ دیا۔ اب نیک عمل والا پلڑا نیچے ہو گیا، بدعملی کا اوپر ہو گیا۔
فرشتے نے آواز دے کے کہا کہ اس آدمی کا کام بگڑنے لگ رہا تھا، لیکن اس تھیلی کی برکت سے اس کا کام بن گیا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا فرشتے سے کہ اللہ کے بندو یہ تو بتلاؤ اس تھیلی میں کیا ہے جس کی وجہ سے میرا کام بنا ہے، بگڑتے بگڑتے کام بن گیا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جنازے میں شریک ہوئے، 3 مٹھی تم نے ڈالی میت کے اوپر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو نے 3 مٹی سنت سمجھ کے ڈالی، سنت، اس سنت کی برکت سے تیرا آج کام بن گیا۔ یہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فلہ اجر 100 شہید۔ جس آدمی نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس وقت جب چاروں طرف میری سنتیں مردہ ہو گئی تھی، پھر میری سنت کو زندہ کیا تو فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اس لیے ہمیں اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ نماز کی سنتیں، رہن سہن کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، بیاہ شادیوں کے موقع کی سنتیں، کون سا نکاح ہے سنت؟ مسجد میں ہو، جمعے کے دن ہو، عصر کے بعد ہو، یہ سنت۔ عصر کے بعد، جمعے کے دن، مسجد میں، یہ 3 سنتیں ہیں۔ کیا ہے سنت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچ کم سے کم ہو، کم سے کم خرچ والا۔ اور ہم کیا سوچ رہے؟ شام اس میں جس میں زیادہ زیادہ خرچ ہو، بڑے سے بڑا پیلس بکنگ کراؤں گا، نام ہوگا رشتہ داروں میں۔ یہ سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے بڑے سے بڑا پیلس کر لیا، 1.5 لاکھ کے بھی ہیں، 4 لاکھ کے بھی ہیں، 5 لاکھ کے بھی پیلس ہیں، چند گھنٹوں کے لیے، 3-4 گھنٹوں کے لیے 4-5 لاکھ۔ کیوں؟ کھانا تو کہیں بھی کھلایا جا سکے، لیکن نام ہو جائے گا، نام، برادری میں نام، بستی میں نام، علاقے میں نام، نام کے لیے، چاہے اگلے دن ہی طلاق بھی ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں گے جب طلاق ہوگی، ایک مرتبہ کو تو ناک اونچی ہو ہی جائے گی۔ آج ناک اونچی کری، کل کو ناک کٹ گئی، طلاق ہو گئی۔ ایسی شادیاں، ایسے نکاح جس میں اتنا بڑا خرچ ہو، بیچارے غریب کی بچیاں کہاں جائیں گی؟ غریب کی بچیوں کے آنسو مالداروں کے بچوں کے شرب زفاف پر گر جاتے ہیں، پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ افسوس ہوگا انہیں، احساس ہوگا، ارمان
دل کے اندر یہ آئے گا میں کہاں سے اتنا لاؤں، میرا باپ کہاں سے لائے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، جب نکاح سستا ہوگا زنا ختم یا کم، اور جب نکاح مہنگا ہو جائے گا، جیسے آج کل مہنگا کر رکھا ہے نکاح، تو فرماتے تھے پھر زنا عام ہو جائے گا۔ 25 سال کی عمر تک تو BA ہی کر رہی ہے، MA ہی کر رہی ہے، پھر رشتہ دیکھنے چلیں گے، 5 سال اس میں لگیں گے، پھر پیسے اکٹھے کرنے، جب 22-23 سال کی عمر ہو گئی، 8-10 سال میں ہوں گے 10 لاکھ، تو اتنا کیا ہوگا، 100 خرافات پیدا ہوں گے، 100 خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کیا فرمایا؟ بے بیاہ لڑکے، بے بیاہی لڑکیاں، اے وارثو، اے والدین، تم ان کی شادی کر دیا کرو، نکاح کر دیا کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ ان یکونوا فقراء، تمہارا کام نکاح کرنا ہے، اگر وہ فقیر ہوئے، نادار ہوئے، غریب ہوئے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ ہم کیا کہیں جی، لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ایڈی پہ کھڑا ہو جائے، اور 2 منزل پہ جا کے کھڑا ہو جائے، تب شادی کریں گے۔ اب تو لڑکیوں کے بارے میں یہ خیال ہے جوب لگ جائے، اب تو وہاں بھی یہ خیال ہو چلا۔ بہرحال اللہ کے فضل سے مالدار بنے گا، اللہ کے مالدار بنانے سے مالدار بنے گا، اپنے آپ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو، بیاج بٹے کو، اس کی آمدنی کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ اب عقل سے سوچو، آپ عقل یہ کہے کہ جب ہم نے سینکڑا لیا ہے، سینکڑے پہ پیسے لیے ہیں، تو بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں، عجیب طرح کی ہے۔ اور صدقات ہم دے رہے ہیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہم نے زکوٰۃ دے دی، 1 لاکھ میں سے 2.5 ہزار روپے ہم نے دے دیے، یہ تو گئے ہیں آئے ہیں۔ عقل، یہ جو فالتو عقل استعمال کرے گا، یہ تو جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ تو ہمارا آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، بیاج میں آ رہا ہے اور صدقے میں جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کیا نام، بیاج کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری عقل جو ہم نے پہلے بتلایا، لیکن معاملہ سارا انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ بیاج والے کو کیسے گھٹاتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو بہت بڑے جدی بن گئے، پھر ایک رگڑا پڑا، آخر اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی، سارا ختم۔ اور جو صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ تعالیٰ دیکھنے میں ان کا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ بڑھا کر کے ان کو سب سے اونچا کر دیتا ہے۔ نظام اللہ کا ہے۔ یہی بات ارشاد فرمائی یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ تمہیں تو لڑکا لڑکی کا نکاح کرنا ہے، اس لیے اس میں دیری کی ضرورت نہیں۔ بہت دیر کرنے لگے لوگ، اب
وجہ کیا؟ اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ کب 12 من تیل ہوگا؟ کب رادھا ناچے گی؟ اتنا رادھا ناچنے کا ٹائم آوے تیل ہی نہیں اکٹھا ہوا۔ یہ ہمارا ماحول۔ یہ پہلے مثال چلتی تھی، اب تو حقیقت میں ہی ناچنے لگی ہماری عورتیں، مسلمانوں کی عورتیں بھی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ مالدار ہونے کا فارمولہ اگر کسی کو سیکھنا ہے، مالدار اگر بننا ہے تو قرآن کریم سے سیکھو فارمولہ۔ کیا؟ اپنے بے بیاہ لڑکے بے بیاہی لڑکیوں کا نکاح کر دو، مالدار بن جاؤ گے۔ آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ جی اللہ یقیناً مالدار بنا دے گا، ہمیں تو نکاح کرنا ہے۔ نکاح کا تو کوئی خرچ نہیں۔ کیا خرچ ہے؟ چھوارے بھی سنت اور مستحب ہی تو ہیں، فرض نہیں، نہ سنت مؤکدہ ہے کہ آپ گنہگار ہوں گے۔ ولیمہ کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی فرض اور واجب نہیں۔ اگر آپ نے ولیمہ نہ کیا کچھ بھی نہیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ کوئی خرچ ہی نہیں ہے نکاح کا، ایک خرچ صرف شوہر کے ذمے ہے، لڑکی والوں کا وہ بھی نہیں ہے۔ لڑکی والوں کا پوری شریعت میں ایک نئے پیسے کا خرچ نہیں۔ ایک نیا پیسہ بولتے تھے پہلے 20-25 سال پہلے، اور وہ نیا پیسہ ہی نظر نہیں آتا بچے سمجھنے کے لیے۔ اور وہ کیا ہے خرچ شوہر کے ذمے، جس کو کہتے ہیں مہر۔ اسے پہلی رات میں معاف کرواوے، ہاتھ جوڑے کھڑا پہلی رات میں، اور وہ بیلن لیے کھڑی پہلی رات میں، وائفر لے کے آئی ساتھ، سامان میں آتا ہے وائفر۔ پہلے رات میں ہاتھ جوڑے گا تو پوری زندگی بیچارہ غلام ہی رہے گا، کنڈکٹر ہی رہے گا، وہ ڈرائیور بن جائے گی اسی رات میں۔ اپنے آپ مسلط کر رہا ہے ہاتھ جوڑ کے اسے۔ شریعت نے ایک خرچ رکھا، کیا؟ مہر۔ وہاں تو جان نکل گئی۔ اور کوئی خرچ نہیں رکھا، پیلس کر رہا ہے 4 لاکھ والا۔ بڑی عقل پہ مت۔ جو سنت اور واجب اور فرض اس میں تو ہے نہیں، اور باقی دوسرے اخراجات، مہمان اتنے آئیں گے، نوتا اتنے کا آئے گا، بھات والوں پر خرچ یہ ہوگا، فلاں پر یہ خرچ ہوگا، لڑیاں ایسے لگے گی ہمارے مکانوں پہ، اور یہ چیز ایسے سجے گی، سارے خرچ ہیں، مہر کا ہے نہیں۔ شریعت نے ایک خرچ رکھا، وہ ہے نہیں، اس میں ہاتھ جوڑے کھڑے میاں صاحب، ہسبینڈ صاحب پورے دن بینڈ بجایا، رات کو ہاتھ جوڑے کھڑے۔ تو بھی وائف صاحب وائفر لیے کھڑی۔ واقعتاً الٹا سلٹا کر رکھا ہے میں معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ کیا فرمایا؟ جو چاروں طرف فساد ہی فساد ہو اور سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، مردہ کیا جا رہا ہو، تو ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایسے موقع پر میری سنتوں کو زندہ کریں گے ان کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور شہید کا کتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ دنیا سے جاتا ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے جنت کا، شہید کا۔ اور اس کو ملنا کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا بھی بتلایا کہ 3 مٹھی مٹی جو ڈالی تھی قبر پہ، اس کی برکت سے، اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی، جنت میں بھیج دیا۔ کام بگڑتے بگڑتے بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اے ایمان والو،
اوپر سے تذکرہ چلا ہوا آ رہا ہے، چھوڑو تم ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی، اندرونی گناہ یعنی دل کے گناہوں کو بھی۔ ظاہری گناہ زنا ہے، شراب پینا ہے، اسمیک پینا ہے، اور جوا سٹا کھیلنا ہے، اور حرام کا مال کمانا ہے، یہ سب ظاہری گناہ ہیں، چھوڑو انہیں، یہ ارشاد فرمایا۔ وباطنہ، اور باطنی گناہ بھی، دل کے گناہ، دل کے گناہ تکبر ہے، حسد ہے، اندر اندر ہے سب، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفاق ہے، دھوکے بازی کے خیالات ہیں، یہ اندر کے گناہ ہیں، یہ دل کے گناہ ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ پہلے ظاہری گناہ چھوڑا کرتے تھے، پھر اللہ والوں سے بیعت ہو کے، مرید ہو کے، پھر اپنے باطنی گناہوں کا، اندرونی گناہوں کا علاج کرایا کرتے تھے۔ اندرونی گناہ یہ تکبر، یہ عجب، یہ خود پسندی، یہ گھمنڈ، اور یہ کینہ، عداوت، دشمنی، غیبت کے جذبات، حسد، کسی سے دل میں جلنا، یہ کیسے گناہ؟ سب گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، بڑے گناہ۔ کتنا بڑا گناہ؟ کینسر سے بڑا گناہ۔ کینسر تو خراب کرے گا یہاں دنیا سے جسم کو، اور یہ حسد، یہ دشمنی، اور یہ تکبر، یہ گھمنڈ آخرت میں جنت سے محروم کر دے گا اس جسم کو۔ کینسر سے خطرناک گناہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، دلی والے، بابا فرید گنج مراد آبادی، ان سے بیعت ہونے کے لیے گئے، بابا فرید سے، عالم تھے، مولانا تھے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ ظاہری علم کو وہ کافی نہیں سمجھتے تھے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اب سے 70 سال 50 سال پہلے تک بھی سبھی علماء کا تقریباً یہی خیال تھا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنی اصلاح کرائیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھی یہی ذہن بنا کہ اللہ والوں کے پاس جائیں گے، یعنی خواجہ بابا فرید کے پاس جائیں گے اور اپنی اصلاح کرائیں گے۔ بیعت ہونے کے لیے گئے کہاں؟ بابا فرید کے پاس۔ جانا آنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، مہینوں کے سفر، ہفتوں کے سفر ہوا کرتے تھے۔ جب پہنچ گئے، حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ بابا فرید نے فرمایا تمہارے ذمے کسی کا حق تو نہیں ہے۔ ہمیں بتلا، پہلے ظاہری گناہ چھڑواتے تھے اللہ والے، پہلے پھر بیعت کرتے تھے، پھر اندرونی گناہوں کی صفائی کرتے تھے۔ کہنے لگے جی نہیں، میں الحمدللہ میرا ذمے کسی کا نہیں۔ فرمایا یاد کرو، بہت یاد کرنے پر یاد آیا کہ ایک لالا جی سے میں نے کتاب کی جلد بندوائی تھی، اس کے 2 پیسے ہیں۔ پہلے 2 پیسے سے کافی کام نکلتے تھے، اب تو 2 روپے سے بھی نہیں نکلتا۔ جلد سازی 50 روپے کی، 100 کی ہوگی اب تو کم سے کم۔ 2 نئے پیسے میرے ذمے ہیں، یاد آ گئے۔ فرمایا پہلے جاؤ دلی، انہیں 2 پیسے دے کے آؤ، تب آ کے بیعت ہونا۔ واپس کر دیا۔ دلی آئے، بنیے کے پاس پہنچے لالا جی کے، لالا جی آپ کے میرے ذمے 2 پیسے ہیں۔ اس نے کہا ہاں مجھے خوب یاد ہیں۔ بھلا لالا جی کے نہیں یاد رہیں گے کس کے؟ بنیے نے کہا خوب یاد ہے، بس میں یہ سوچتا تھا کیا مولانا صاحب کو شرمندہ کروں، بس نہیں، میں ان کو